بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، خدا کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اچھے کام کرے گا تو اس کو ان کا فائدہ ملے گا، برے کام کرے گا تو اس سے ان کو نقصان پہنچے گا۔ اے پروردگار، اگر ہم سے بھول یا چوک ہو گئی ہو تو ہم سے مواخذہ نہ کیجیے۔ اے پروردگار، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیو جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے پروردگار، جتنا بوجھ اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں اتنا ہمارے سر پر نہ رکھیو، اور اے پروردگار ہمارے گناہوں سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مالک اور ہم کو کافروں پر غالب فرما۔ السلام علیکم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم is an excellent model for the Muslims to follow in every walk of life. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam's manners were ideal. He is a source of guidance for every human being in their personal as well as their public life. He is the best in character. His attributes, his conduct, his behavior were ideal to follow. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that Allah has sent me to complete the excellence of virtues and perfect the good manners. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam in his life faces lot of hardship, but Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was always thankful to Allah. He has shown us the path how to face any difficult situation or to face it with bravery and always be thankful to Allah. I am going to present you the episode 5 from the life of Muhammad sallallahu alaihi wasallam as a model of excellence on the topic of patience and gratitude, صبر اور شکر۔ تو آج ہمارا ٹاپک ہے صبر اور شکر۔ ہم اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ عمل کر کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبر کر کے بھی دکھایا اور شکر کر کے بھی دکھایا، اور ہمیں اس کی تلقین بھی فرمائی، اور قرآن پاک میں بھی اس کا جگہ جگہ ذکر موجود ہے۔ صبر، پہلے ہم اپنی اس ایپیسوڈ میں صبر کے بارے میں جانیں گے اور اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے واقعات دیکھیں گے اور کس طرح سے ہم ان واقعات کی روشنی میں اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں، اور پھر اس ایپیسوڈ کے دوسرے حصے میں ہم شکر کی طرف جائیں گے۔ تو سب سے پہلے صبر کیا ہوتا ہے؟ صبر ہوتا ہے کہ اپنے آپ پر آنے والی مشکلات اور مصیبتوں کو برداشت کرنا، اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، کسی ناگوار بات پر اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا، یہ صبر ہے۔ جو انسان صبر کرتا ہے وہ بہت زیادہ پریشانیوں سے بچا رہتا ہے، وہ مایوسی سے بھی دور رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ اپنی صبر کو، اپنی مشکلات آنے کو ایک آزمائش سمجھتا ہے اور اس پہ سے گزرتا ہے صبر کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 اور 156 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم ضرور آزمائیں گے تم کو تھوڑے سے ڈر سے اور بھوک سے، مالوں سے، جانوں اور پھلوں کے نقصان سے، اور خوشخبری دے دیجئے ان صبر کرنے والوں کو کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ بے شک صبر کرنے والے اس بات پر یقین رکھتے ہیں اور اپنی آزمائشوں پر پورا اترتے ہیں اور ان پر صبر کرتے ہیں، کیونکہ ان کو اس کے بدلے میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے ریوارڈ کی امید ہوتی ہے۔ تو بے شک صبر کرنے والے اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کرتے ہیں۔ آج ہمیں اپنی زندگیوں میں صبر کی ضرورت ہے، اور اب ہم چلتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے واقعات کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اسلام کو پھیلاتے ہوئے بہت زیادہ باتوں پہ صبر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی بدسلوکی پر ان کو معاف فرما دیا اور ہمیشہ صلح رحمی کا بیہیویئر اپنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والی مشکلات، مصیبت پہ صبر کا سامنا کرتے تھے، اور آج ہم ان کی زندگی سے کچھ واقعات جانتے ہیں۔ نبوت کے 7ویں سال شب ابی طالب کا واقعہ پیش آتا ہے، جس میں 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ اس گھاٹی میں محصور کر دیا جاتا ہے، اور ان کا مکمل طور پہ معاشی بائیکاٹ کیا جاتا ہے،
اور نہ ہی ان تک کوئی کھانا پہنچا سکتا ہے، نہ ہی کچھ کرے۔ اتنے مشکل حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ بچے پیاس کی، بھوک کی شدت سے روتے تھے، چیختے تھے تو ان کی آوازیں وادی سے باہر جاتی تھی۔ شب ابی طالب ایک تنگ وادی تھی اور اس میں آنے والے لوگوں کو وہاں تک کسی طرح سے بھی پہنچنے کی رسائی حاصل نہیں تھی کہ کوئی ان کی مدد کر پاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت قدمی سے وہ 3 سال گزارے، اور ان 3 سال گزارنے کے بعد جب وہ معاہدہ ختم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی لوگ جو ان کے مشکلات کا باعث بنتے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فاتح مکہ بنا کے عزت بھی دی۔ تو جو صبر اور آزمائش کا سامنا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو عزت بھی زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ مشکلات بھی زیادہ ہوتی ہیں لیکن آزمائش میں پورا اترنے والے کے لیے انعام بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان مشکلات کو اور اس آزمائش کو، جو کہ ایک بہت مشکل آزمائش تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سرخرو ہوئے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے گھر میں تھے تو حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ ان سے ملنے آتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تیز بخار ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر اوڑھی ہوئی ہے۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا تیز بخار ہے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام پر اسی طرح سے آزمائشیں آتی ہیں اور اس آزمائشوں کے بدلے ان کو ثواب بھی دوگنا ملتا ہے۔ تو وہ صحابی رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کہ اس طرح سے آزمائش اور کن پر آتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کرام پر، پھر اس کے بعد علماء پر، اور پھر اس کے بعد نیک لوگوں پر۔ اور بے شک نیک لوگوں پر بہت بہت سخت آزمائش آتی ہے، لیکن وہ ان آزمائشوں پہ صبر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اس کے اجر کی امید رکھتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بخار میں مبتلا تھے تو کچھ عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئیں۔ درخت پر ایک مشکیزہ لٹکا ہوا تھا جس میں پانی کا ایک ایک قطرہ گر رہا تھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بخار کی شدت کو کم کیا جا سکے۔ تو وہ عورتیں فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیوں نہیں فرماتے کہ ان کا بخار کم ہو جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام پر اسی طرح سے آزمائش آتی ہیں، اور جو ان کے قریب ہوتے ہیں ان پر بھی، اور جو ان سے قریب ہوتے ہیں ان پر بھی اسی طرح کی آزمائشیں آتی ہیں۔ سفر طائف کا واقعہ دیکھیں، جو میں نے شاید ایپیسوڈ 1 میں بھی بتایا تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا تھا۔ تو وہ بھی ایک صبر و استقامت کی مثال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کا پیغام لے کر جاتے ہیں، لیکن بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب حالات پر اپنے نفس کو قابو میں رکھ کر آزمائش کے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے اور اللہ تعالیٰ سے ان کے حق میں دعا فرماتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کی عمدہ مثال ہیں اور ان کی پوری زندگی ان مثالوں سے بھری ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ رات کو سو رہے ہوتے ہیں اپنے بستر پر، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان کو بستر پر کروٹیں بدلتا ہوا دیکھتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تیز بخار کی حالت میں ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ اگر ہمیں اس طرح کرتے دیکھتے تو ہمیں کروٹیں بدلنے سے روکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مومن کو اسی طرح سے تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور مومن کو جو بھی تکلیف یا مصیبت کا سامنا کرنا پڑے یا اس کو کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو، اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ حالت نزاع کی کیفیت میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونا شروع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں اور دل غمگین ہے، پر زبان سے ہم وہی بات کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو ایک صحابی کریم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرنے سے تو ہمیں روکتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کہ آنسو جب رکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ آنسو کا آنا دل کی نرمی کی علامت ہے، جو شخص رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں فرماتے۔ تو ہم تو لوگوں کو نوحہ کرنے سے روکتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں پر زبان سے ہم کوئی ایسی بات نہیں کہیں گے جس سے ہمارا رب ناراض ہو۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کی صاحبزادی نے ایک قاصد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ ان کے بیٹے کا انتقال ہونے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قاصد کو فرمایا کہ جاؤ میری بیٹی کے پاس جا کے یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ جو چیز ہم سے لے لے وہ بھی اس کی ہے، اور جو چیز ہمیں دے دے وہ بھی اس کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، اور بس تم صبر سے کام لو اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھو۔ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ دوبارہ ان کی بیٹی کا پیغام لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں اور ان کے صاحبزادے کو اپنی گود میں لے لیتے ہیں۔ جب وہ گود میں اٹھاتے ہیں تو اس بچے کا سانس اکھڑ رہا ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ رحمت اور شفقت کا مادہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے۔ جو شخص رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں فرماتے ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف فرما گئے۔ ان کی بیٹی وہاں پر بہت زیادہ رو رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دوست کی محبت میں رونا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو دوسروں پر رحم کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم فرماتے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کی شکایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنے پیٹ پر ایک ایک پتھر باندھ رکھا ہے، اور وہ اپنی قمیض سے کپڑا ہٹا کر دکھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قمیض سے کپڑا ہٹا کر 2 پتھر دکھاتے ہیں جو کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے باندھے ہوئے ہوتے ہیں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کی شکایت کرتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صبر سے کام لو، اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں 7 دن سے کوئی چیز نہیں، اور 3 دن سے ہانڈی کے نیچے آگ نہیں جلی۔ اگر میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کروں کہ تمام پہاڑوں کو سونے کا بنا دے تو اللہ تعالیٰ ضرور ایسا کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی زندگی میں صبر کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ مشکلات کا بھی سامنا کیا، جو میں اپنی کسی اور ایپیسوڈ میں ضرور بتاؤں گا، جس میں مشکلات پر ثابت قدمی سے دین کے راستے پر رہنا ٹاپک ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے صبر کے واقعات سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ زندگی میں جب ہمیں پریشانیاں آتی ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا سے راضی رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مختلف قسم کی آزمائش سے گزارتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ خود بھی یہ بات فرماتے ہیں کہ میں کسی بندے پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو آج ہمیں کمپلینس کی بجائے، شکووں کی بجائے اللہ تعالیٰ سے ایسے کلمات ادا کرنے چاہیے جو شکر کے اور راضی کے ہوں، اور ہمیں اپنے آپ سے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کے دوسرے حصے میں، شکر کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کے ساتھ ساتھ شکر بھی کیا اور ہمیں بھی شکر کی تلقین کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے شکر کے بہت زیادہ واقعات ملتے ہیں۔ شکر کا مطلب کیا ہے؟ شکر کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو ماننا، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو امانت سمجھ کر استعمال کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں عطا کیا ہوا ہے وہ ہم اللہ تعالیٰ کا سمجھیں اور ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اس میں کبھی بھی ناشکری یا ناشکر کے کلمات نہ ادا کریں۔ اگر کوئی آزمائش آ جائے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے، اور اگر ہمیں کچھ مل جائے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر الحمدللہ کہنے سے ہماری نعمتوں میں بھی انشاءاللہ اضافہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی ہم سے خوش ہوتے ہیں اور راضی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 اور 153 میں فرماتے ہیں، سو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرے احسان مانتے رہنا اور ناشکری نہ کرنا۔
اے ایمان والوں صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں ہے کہ جب تم شکر کرو گے تو یقیناً میں تمہیں مزید دوں گا، اور اگر تم کفر کرو گے تو بلا شبہ میرا عذاب بھی بہت شدید ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے کی ہمیں تلقین کر رہے ہیں، اور یہ فرما رہے ہیں کہ جو جتنا زیادہ شکر ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اتنی ہی زیادہ عنایت دے گا۔ سورہ دہر کی آیت نمبر 1 میں ہے کہ ہم نے انسان کو وہ راستہ بتا دیا کہ اب وہ شکر کرے یا کفر۔ اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 21 میں ہے کہ آخر خدا کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں خواہ خواہ سزا دے اگر تم شکر گزار بنے اور ایمان کی روش میں چلے، اللہ بڑا قدردان ہے اور سب کے حال جانتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے شکر کے واقعات کی طرف۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکل کے اپنے گھر کی طرف جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی طرف منہ کر کے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اور کافی دیر تک سجدے میں رہتے ہیں۔ ان صحابہ کرام رضی اللہ کو یہ لگتا ہے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس حالت میں اپنے پاس بلا لیا ہے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کر کے جب اٹھتے ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیا ہوا ہے، تو وہ صحابی کرام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے، اور انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا میں اس پر رحمت کروں گا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کرے گا میں اس پر سلام کروں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس بات کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی حضور سجدہ ریز تھا۔ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کو احسان ماننا چاہیے اور اس کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ ایک صحابی کرام رضی اللہ عنہ رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح تک نماز پڑھتے رہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی لمبا سجدہ کرتے ہیں۔ ان صحابی کرام رضی اللہ عنہ کو سجدے کی حالت میں لگتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو قبض کر لیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی کرام رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو وہ صحابی کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجلی ہوتی ہے، اور آخر میں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں تمہاری امت کے بارے میں کیا کروں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا۔ یہی سوال 3 سے 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہر دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی جواب دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں تمہیں تمہاری امت کے بارے میں غمگین نہیں ہونے دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا تھا اور اس لیے سجدہ کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ بے شک شکر ادا کرنے پر اجر دیتا ہے، اور تھوڑا شکر ادا کرنے پر زیادہ اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے، اس لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ ایک دفعہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی تھی۔ جب وحی کا سلسلہ ختم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ مجھے چادر دے دو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد پہنچے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الف لام میم تنزیل سجدہ کی تلاوت شروع کی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کیا، اور وہ سجدہ کافی لمبا تھا۔ سجدہ اتنا لمبا ہو گیا کہ لوگوں کی بہت بڑی تعداد یہ بات دیکھنے آ گئی۔ 2 میل تک لوگ یہ دیکھنے کے لیے وہاں پر جمع ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے گھر میں یہ پیغام بھیج دیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی وہاں پہنچ گئے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا سجدہ کیوں کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عطیہ دیا ہے کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کی امت تو بہت زیادہ اور پاکیزہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مانگ لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 دفعہ اور سجدہ کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ نے تو اپنی پوری امت کو ہی بخشوا لیا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا جو کہ پرانی بیماری میں مبتلا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے اترتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، اور جو ان کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہوتے ہیں وہ بھی سجدہ کرتے ہیں۔ یعنی جب ہم کسی کو تکلیف میں دیکھیں یا مصیبت میں دیکھیں، اور وہ تکلیف اور مصیبت سے اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں محفوظ رکھا ہوا ہے، تو ہمیں اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ساتھ میں اس کے لیے بھی صحت یابی کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے ایک دفعہ اپنے گھر والوں کو کسی سفر پر روانہ کر رہے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ واقعہ دیکھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ میرے گھر والوں کو خیریت سے واپس پہنچائے گا تو میرا اللہ تعالیٰ پر شکر ادا کرنا واجب ہے۔ کچھ دنوں بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے واپس خیریت سے آ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ جب ہمیں کسی چیز میں کامیابی بھی دے دے اور جو ہم بات مانگے اور وہ ہو بھی جائے، تو ہمیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حضور شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سائل آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک کھجور دے دی، اس نے وہ کھجور پھینک دی۔ اس کے بعد ایک اور سائل آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی کھجور دی۔ اس نے کھجور لینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سائل کو 40 درہم دے دیے۔ تو جو شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر زیادہ عنایتیں عطا کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمیں ہر چیز کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر کوئی انسان پانی پیے بغیر تکلیف کے اور اس کو وہ باہر بھی نکال سکے بغیر تکلیف کے، تو اس کو اس چیز پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم نے اپنی زندگی کو بہتر کرنا ہے، ہم اپنی زندگی کو اچھا کرنا چاہتے ہیں، تو یہ دو رویے ایسے ہیں جس کو معاشرے میں ہر بندے کو اس چیز کی ضرورت ہے۔ ایک تو صبر سے کام لینا، اپنے آنے والی آزمائشوں پر صبر کرتے رہنا، اور شکر کرنا ہر وقت اللہ تعالیٰ کو، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں لا تعداد نعمتوں سے نوازا ہوا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی مشکل آ جائے تو اس مشکل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آسانی بھی رکھی ہے، تو کبھی اس سے نا امید نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ مایوسی گناہ ہے، اور آپ نے صبر سے کام لینا ہے۔ اگر کوئی آزمائش آ گئی ہے، بیماری کی، تکلیف کی، کسی اپنے کی، دنیا سے جانے کی، اس پر بھی آپ نے صبر کرنا ہے، اور ہر آزمائش کو اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھ کر اس پہ پورا اترنے کی کوشش کرنا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں اور آسانیاں آپ کو عطا کی ہوئی ہیں ان پر شکر الحمدللہ کہتے رہیں۔ بعض اوقات ہم اپنی نعمتوں کو شمار نہیں کر رہے ہوتے اور ہم اس چیز میں ناشکر ہو جاتے ہیں، تو آپ نے ایسا رویہ نہیں اپنانا۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ان سب باتوں کو کر کے دکھایا، صبر کا بھی مظاہرہ کیا، شکر کا بھی مظاہرہ کیا، اور آج ہم نے اس ویڈیو کے اندر صبر اور شکر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات سیکھے، اور ہمیں ان واقعات کی روشنی میں اب یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے کریکٹ کرتے ہیں، کیسے صبر کے رستے پہ چلتے ہیں، کیسے صبر و شکر کے رستے پہ چلتے ہیں، کیونکہ یہ رستہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ یہ رستہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار فرمایا اس رستے کے بارے میں، تو اس رستے پہ چلیں، اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ بھی دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو آزمائے گا بھی، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی بھی دے دے گا۔ اور ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اپنے رستے کو ڈھونڈ سکیں، اور اس رستے کو ڈھونڈنے کے بعد اس پر اچھے طریقے سے، ثابت قدمی سے، مستقل مزاجی سے چلتے رہیں۔ یہی ہماری اس دنیا کی اور آخرت کی کامیابی ہے، اور اس ویڈیو کا پرپس بھی یہی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اچھا کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے مقصد میں کامیاب کرے، اور ہمیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتی رہنی چاہیے، اور اپنے آپ کو سیدھے راستے پر رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.